الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے ہی جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 128۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس بشر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 93۔ دوسری صفت عزیز علیہ ما عنتم، یعنی پیغمبر پر ہماری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں آسانی کو پسند فرماتے تھے، اور جس کام میں امت پر مشقت محسوس فرماتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ مثلا معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار تخفیف کی درخواست کی، حتیٰ کہ یہ 5 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا، کہ بے شک دین آسان ہے، اور جو آدمی دین میں تکلف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ لہذا تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو۔ رواہ البخاری۔ تیسری صفت حریص علیکم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت اور دنیاوی و اخروی منفعت کے خواہش مند رہتے ہیں اور ہمارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے۔ چوتھی صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لاقوم فی الصلاة وانا اريد اطیلها فاسمع بكاء الصبی فاتجوز فی صلاتي مما اعلم من وجد امه علیہ من بکائه۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اسے لمبی کروں گا، لیکن جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اس پر ترس کھاتی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔